اس کے بعد سوشل میڈیا پہ ایک دفعہ پھر میرے خلاف گالم گلوچ کا بازار گرم ہو جائے گا. گرم کر لو, یہی آپ کی اوقات ہیں, یہی آپ کر سکتے ہیں اور یہی آپ کرتے آئے ہیں. جو پارلیمانی پارٹی میں جو بات چیت ہوئی, پتہ چلا کہ جنید اکبر خان جو ہیں ان کو بھی محترمہ علیمہ خانم نے کال کر کے جھاڑ پلائی. علی اصغر خان صاحب کو کال کی گئی اور یہ کہا گیا کہ میں کے پی کی لیڈرشپ اور کارکنوں کے مابین طلاق کرواؤں گی. یہ ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت پاکستان تحریک انصاف سے وابستگی کا دعویٰ کرنے والے کچھ لوگ, انہوں نے پہلے مجھے اپنے کوششوں کا شکار کیا. کوشش یہی تھی کہ ان کے گروپ میں شامل ہو جاؤں. یہ میں آج واضح کر دوں کہ ایک گروپ کو جو ہے ہر پی ٹی آئی کا لیڈر ایم این اے ایم پی اے جو ہے وہ اس کو بشرا بی بی کے گروپ کا نظر آتا ہے, جبکہ بشرا بی بی نے کبھی بھی کسی بھی پاکستان تحریک انصاف کے کسی لیڈر کو کوئی گروپ بنانے یا اپنانے یا کوئی اپنی حمایت حاصل کرنے کے لیے کوئی کردار ادا نہیں کیا, نہ کوئی کوشش کی. اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے پاکستان تحریک انصاف کی قیادت, خصوصاً خیبر پختونخوا سے جو قیادت آئی تھی, ان کی بہت توہین کی گئی, گالم گلوچ کی گئی. میرے بعد جو ہے بیرسٹر گور کو نشانہ بنایا گیا. اس کے بعد علی امین خان گنڈاپور کو جو ہے تختہ مشق بنایا گیا. آج کل جنید اکبر خان بھی نشانے پر ہے اور اس کے خلاف بھی سوشل میڈیا پہ کمپین ہو رہی ہے. آخر کیوں؟ اور یہی لوگ نہیں ہیں, ہر اس لیڈر کی جو ہے سوشل میڈیا کے ذریعے درگت بنائی جاتی ہے. کیوں اس طرح ہو رہا ہے؟ پشتون قیادت کے ساتھ, پاکستان تحریک انصاف کی پشتون قیادت کے ساتھ آج پنجاب سے آئے ہوئے لوگوں نے, اور جس میں گھر کی نوکرانیوں کو لایا گیا, پشتون قیادت کو گالیاں دی, بجٹ پاس کیا, بڑا ہی بنائے کبیرہ ہوا. بجٹ کس کا تھا؟ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کا تھا. پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کس کی بنی ہوئی ہے؟ پی ٹی آئی کے ایم پی ایز ہیں جو جن کو خان نے ٹکٹ دیے, اور ابھی بجٹ آیا نہیں تھا کہ ایک شوشہ چھوڑا گیا کہ خان نے کہا ہے کہ بھئی یہ میری پرمیشن سے مشروط ہے.